میرا نام راحت ہے۔ میری زندگی میں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ میرے ماں باپ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس پر مجھے سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا یا پھر اس کے ساتھ میں اپنا وقت گزارتی۔ میں ایک ہی بہن تھی، بھائی بہن میرا اور کوئی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنی امی کے ساتھ سب سے زیادہ دوستی تھی۔ میری امی میری ماں ہی نہیں بلکہ میری سہیلی بھی تھی۔ میں اپنے دل کی ہر بات اپنی امی سے بڑے آرام سے کہہ رہا کرتی تھی۔ میرے ابو نے بھی کبھی مجھے کسی بات سے روک ٹوک نہیں کی تھی، کیونکہ انہیں اپنی بیٹی پر بھروسہ تھا۔ کچھ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو رد نہیں کرتے تھے۔ میرے ابا نے میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اچھی تعلیم بھی دلوائی۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تو اس کے بعد میں اماں کے ساتھ گھر کے کام میں ان کی مدد کرتی۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا اور ہم ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں محلے کے کچھ بچوں کو ٹیوشن پڑھا دیتی، جبکہ سبھی لوگ اس چیز کی تعریف کرتے کہ میں بچوں کو بہت اچھا پڑھاتی ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ محلے کے اسکول کی میڈم نے مجھے اپنے اسکول میں پڑھانے کے لیے کہا۔ وہ میڈم ہمارے گھر آیا جایا کرتی تھی۔ وہ میری امی سے اپنے کپڑے سلوایا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا چکر لگتا تو وہ مجھ سے ملتی جلتی رہتی۔ میں نے ابا سے اس بارے میں بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جو میری مرضی ہوگی وہ میں کر سکتی ہوں، وہ مجھے کسی چیز سے نہیں روکیں گے۔ ان کے کہنے سے پہلے بھی انہوں نے مجھے کسی چیز سے نہیں روکا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ مجھے وہاں پر نوکری کر لینی چاہیے۔ اگر اس میں حرج بھی کیا ہے؟ ایک تو یہ تھا کہ وہاں سے مجھے اچھی تنخواہ مل جاتی اور دوسرا یہ کہ میرا دن بھی اچھا گزر جاتا۔ ویسے بھی سارا دن گھر میں رہ کر کوئی کام کاج تو ہوتا نہیں تھا، اسی لیے میں نے محلے کی اسکول میں پڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے ہی دن میڈم کے کہنے پر ان کے اسکول پہنچ گئی اور تھوڑے ہی دنوں میں میرا اچھا خاصا دل لگ گیا اور میں بڑے شوق سے وہاں جایا کرتی تھی۔ بچوں کے ساتھ میرا اچھا وقت گزرتا۔ ویسے بھی وہاں کے سارے استاد بہت اچھے اور قابل تھے۔ اسکول ہمارے محلے سے تھوڑے ہی پاسے پر تھا۔ میں پیدل ہی وہاں سے آیا جایا کرتی تھی۔ مجھے 1 مہینہ وہاں پر جاتے ہوئے ہوا تو اچانک کچھ دنوں سے مجھے ایسا لگنے لگا کہ کوئی میرا پیچھا کرتا ہے۔ پہلے تو میں ان ساری چیزوں کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی، لیکن پھر روزانہ ہی مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ کوئی میرے پیچھے پیچھے میرے گھر تک آتا ہے۔ لیکن جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی تو وہاں کوئی بھی موجود نہ ہوتا، اور اس طرح ایک بار پھر مجھے ایک انجانے خوف میں آن گھیرا تھا، کیونکہ آج سے 2 سال پہلے جو واقعہ ہوا تھا میں اسے ابھی تک نہیں بھول پائی تھی۔ لیکن اس بار مجھے اپنے ڈر پر قابو پانا تھا، اسی لیے میں نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا اور یہی سمجھا کہ میرا وہم ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی جب یہ معاملہ نہ سلجھا تو پھر میں نے مجبوراً یہی سوچا کہ کیوں نہ کچھ عرصے کے لیے اسکول جانا بند کر دوں، کیونکہ ایسا میرے ساتھ کوئی ایک دفعہ نہیں بلکہ روز ہوتا تھا۔ اس بات کو 2 ہفتے گزرنے والے تھے۔ اب مجھے اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ 2 ہفتوں سے جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ میرا وہم نہیں تھا، اس میں کوئی نہ کوئی سچائی ضرور تھی۔ لیکن اگر کوئی واقعی میرا پیچھا کرتا تھا تو پھر میرے دیکھنے پر وہ انسان کہاں چلا جاتا تھا؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی، اور پھر میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ چھپ جاتا ہو۔ انہیں ساری سوچوں کو سوچتے ہوئے میں نے کچھ دنوں کے لیے اسکول سے چھٹیاں لینے کا فیصلہ کیا۔ ابھی میں نے یہ سوچا ہی تھا کہ میری امی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اچانک سے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ اب تو میرے پاس وجہ بھی تھی، اسی لیے میں نے اسکول چھوڑ دینا ہی مناسب سمجھا اور میں گھر میں رہ کر اماں کی دیکھ بھال کیا کرتی۔ اس بات کو بھی بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ میری امی کا انتقال ہو گیا اور اماں مجھے اور ابا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اب میں اور ابا ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ میرے ابا کیونکہ اپنے کام کی وجہ سے زیادہ تر تو گھر سے باہر ہی وقت گزارتے، تو ایسے میں امی تھی جس کے ساتھ میرا وقت گزرتا تھا۔ وہ بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میرے ابا مجھ سے جتنی بھی محبت کرتے تھے، مجھے کسی کام سے بے شک نہ روکتے، لیکن میرے ابا کے ساتھ میری دوستی بالکل بھی نہیں تھی۔
جیسے میری ماں کے ساتھ تھی۔ میرے ابا سخت مزاج تھے۔ جب انہیں کسی بات پر غصہ آ جاتا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ان کے سامنے کون موجود ہے۔ حالانکہ وہ میری امی سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی میری امی بھی ان کے غصے سے ہمیشہ ڈرتی تھی اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتی تھی جو میرے ابا کو پسند نہ ہو۔ میں نے بھی آج تک کبھی ایسا کچھ نہیں کیا کہ میرے ابو کو پسند نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کبھی مجھ پر غصہ نہ کیا تھا، لیکن ایک دفعہ انہوں نے مجھ پر غصہ کیا تھا اور اس دن کے بعد سے میں نے کبھی بھی ایسا کچھ نہ کیا۔ جب میں اسکول جایا کرتی تھی، میرے ابا ہی مجھے چھوڑ کر آتے لینے جایا کرتے تھے۔ ایک دن مجھے لینے آنے میں ان کو تھوڑی سی دیر ہو گئی اور میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھر واپس آ گئی، اور میری زندگی کی پہلی بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی۔ جس وقت میں گھر پہنچی تو میری اماں کا کہنا تھا کہ میرے ابا کو آج کام سے تھوڑی دیر ہو گئی تھی، اسی لیے وہ دیر سے مجھے لینے کے لیے گئے۔ امی تو مجھے اپنے سامنے دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرے ابا اس بات پر بہت ناراض ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس دن ابا نے گھر آ کر مجھے بھی اس بات پر بہت ڈانٹا تھا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ مجھے وہاں پر ان کا انتظار کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اس طرح اکیلے خود گھر آنا چاہیے تھا۔ اور پھر اس دن کے بعد سے میں اچھا خاصا ڈر گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس دن کے بعد میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی۔ اس کے بعد سے ابا کے غصے کو لے کر میں ڈرنے لگی تھی۔ ان سے غیر ضروری کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ مجھے اپنی کوئی بھی بات منوانی ہوتی یا کچھ بھی کہنا ہوتا تو میں اپنی امی سے بات کیا کرتی تھی، وہی میرے ابا سے کہتی، اور میرے ابا میری بات مان لیا کرتے تھے۔ خیر، اب یہ سب باتیں پرانی ہو چکی تھی۔ اب تو میری اماں میری سہیلی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد ابا بھی خاموش رہنے لگے تھے۔ وہ تو زیادہ کسی سے بات ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنا سارا وقت گھر سے باہر گزارتے، جبکہ آس پڑوس کی عورتیں میرے پاس چکر لگا لیتی۔ میرے محلے کی کچھ سہیلیاں بھی میرے گھر آیا جایا کرتی تھی، اسی لیے کہ میرا دل بہل جائے۔ اماں کو گئے ہوئے مہینہ گزر گیا تھا۔ میری سب سہیلیوں کا یہی کہنا تھا، اس طرح میں گھر میں اکیلی رہ کر اماں کو یاد کرتی رہوں گی اور پریشان ہوتی رہوں گی۔ اس سے اچھا کہ میں دوبارہ اسکول جانا شروع کر دوں۔ اسکول کے نام پر تو مجھے پھر سے وہی بات یاد آ گئی تھی جو اتنے سارے عرصے میں کہیں دب کر رہ گئی۔ اس بات کو لے کر ابھی بھی میرے دل میں ڈر تو موجود تھا، لیکن میں نے ہمت کر کے سوچا کہ اتنے عرصے میں اس انسان نے وہاں آنا چھوڑ دیا ہوگا، کیونکہ میں نے اسکول جانا چھوڑ دیا تھا، اور اب میں دوبارہ سے جاؤں گی تو اسے اس بارے میں کیا پتا، اور اب وہ میرا پیچھا نہ کرے۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے ہمت کی اور دوبارہ سے اسکول جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب میں نے ابا سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے بھی مجھے منع نہیں کیا۔ ان کا بھی یہی سوچنا تھا کہ ماں کے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ ایسے میں اچھا تھا کہ میں باہر جاتی تو میرا دل بہل جاتا۔ میں نے دوبارہ سے اسکول جانا شروع کر دیا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہاں جانے سے تھوڑا بہت دل بہل جاتا، لوگوں سے مل کر میری تھوڑی سی اداسی ختم ہو جاتی تھی، اور تھوڑے وقت کے لیے ہی صحیح، لیکن میں دوبارہ سے اپنی زندگی میں واپس آ جاتی۔ پھر گھر آ کر پھر سے وہی اداسی مجھ پر چھا جاتی۔ میں اماں کی ہر چیز کو دیکھ کر پریشان ہوتی، ان کو یاد کیا کرتی تھی۔ اسی لیے میں نے اپنے آپ کو دوسرے کام میں لگانا شروع کر دیا تھا۔ گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے علاوہ میں روز صبح چلی جاتی، اور پھر دوپہر میں وہاں سے واپس آتی، اور پھر کچھ وقت میرا گھر کے کام کاج میں گزر جاتا۔ وہ جو انسان پہلے میرا پیچھا کرتا تھا، اب اس کا بھی مجھے ڈر نہیں تھا، کیونکہ مجھے اسکول جاتے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن میں اس چیز سے انجان تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں بڑی مطمئن اور آرام سے اپنی زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک سے دوبارہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ کوئی میرا پیچھا کرتا ہے۔ اسکول سے لے کر گھر تک مسلسل مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا۔ اب تو باقاعدہ مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں جو رات کو دیر تک جاگتی رہتی تھی، اپنی امی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، اب کچھ دنوں سے ایسا ہونے لگا تھا کہ اچانک سے مجھے نیند آ جاتی اور میں سو جاتی، جبکہ میں جلدی سو جاتی تھی، لیکن پھر بھی صبح اٹھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا
یہ جیسے میں پوری رات جاگتی رہی ہوں۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بدلی ہیں۔ میرے کمرے میں، میرے گھر میں کوئی تبدیلی تو آئی ہے، لیکن وہ تبدیلی کیا تھی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ اچانک سے مجھے شدید بخار رہنے لگا، میری طبیعت اکثر خراب رہنے لگی۔ میں اسکول بھی جاتی تو میرا کوئی چیز کھانے کو دل نہ کرتا، عجیب سی بے چینی نے مجھے گھیر لیا تھا۔ جب ابا کو میری طبیعت کا علم ہوا تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ہسپتال چلنے کا کہا تھا، کہ میں نے ان سے یہی کہا کہ انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بخود ٹھیک ہو جاؤں گی۔ جبکہ میری اماں کے جانے کے بعد سے میرے ابا میری اور زیادہ فکر کرنے لگے تھے، اس لیے انہوں نے اس بات کو معمولی نہیں سمجھا تھا۔ اس لیے کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے ساتھ والی خالہ سے یہ کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے جائیں۔ ان دنوں میرے ابا کسی کام میں مصروف تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ خود نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے کچھ دن تک مجھے گھر میں ہی رہنے کا کہا۔ انہوں نے مجھے آ کر یہ بتا دیا تھا کہ خالہ صبح مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے جائیں گی۔ جب میں نے ابا کو منع کیا کہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ابا نے مجھے یہی کہا تھا کہ مجھے ان کے ساتھ جانا ہے، انہوں نے ان سے بات کر لی ہے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ ابا کی بات مانتے ہوئے میں خاموش ہو گئی۔ پھر اگلے دن میں ساتھ والی خالہ کے ساتھ اسپتال چلی گئی۔ وہاں سے ملنے والی خبر نے جہاں خالہ کو حیران و پریشان کر دیا تھا، وہیں پر یہ خبر میرے اوپر بھی قیامت بن کر ٹوٹی۔ میں نے خالہ کی منت کی کہ وہ یہ بات میرے بابا کو نہ بتائیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی بات وہ میرے ابا سے نہیں چھپا سکتے، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ میری لاکھ منتوں کے باوجود بھی خالہ نے میرے بھائی کو آ کر سب کچھ بتا دیا کہ میرے پیٹ میں کسی کی ناجائز اولاد ہے۔ ساتھ ہی ساتھ خالہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ مجھے بہت اچھا اور شریف سمجھتی تھی، جبکہ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میری ماں کے مرنے کی دیر ہے، پھر اس کے بعد میں اپنی مرضی کروں گی۔ خالہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ لے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میں اتنی بد کردار لڑکی ہوں، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں تو اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن یہاں پر کوئی بھی میری بات کا یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ خالہ نے یہ بات سب کو جا کر بتا دی، جبکہ میرے ابا بھی میری بات پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سب کچھ ان کے سامنے ہے، اس کے بعد میں اپنے گناہ سے مکر نہیں سکتی۔ اور اس دن زندگی میں پہلی بار میرے ابا نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میرے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں تھا، بس ان کو سمجھا سکتی تھی، لیکن وہ غصے میں تھے، میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ بات کیونکہ محلے کی خاتون کو معلوم تھی، اسی لیے پورے محلے میں یہ بات پھیلتے ہوئے دیر نہ لگی، اور پھر سبھی لوگ ہم پر انگلیاں اٹھانے لگے۔ سب ابا سے یہی کہتے تھے کہ انہوں نے بلا وجہ مجھے چھوڑ دے رکھی تھی، اور یہ انہی ساری چیزوں کا نتیجہ تھا جو اب ان کے سامنے آ رہا تھا۔ آتے جاتے لوگ میرے ابا کو باتیں سناتے، میرے ابا گھر آ کر سارا غصہ مجھ پر نکالتے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے انہیں لوگوں سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا، جبکہ میں ہمیشہ سے یہی کہتی تھی کہ سارے معاملے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہر کسی نے مجھے برا بلا کہنا شروع کر دیا تھا، وہ لوگ جو کل تک میری تعریف کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میری امی نے میری بہت اچھی تربیت کی ہے، اب وہی لوگ مجھ پر انگلی اٹھاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ مجھے بس اپنی ماں کے مرنے کا انتظار تھا، اور ماں کے مرتے ہی میں نے اپنا رنگ دکھا دیا۔ اور گھر آ کر مجھ سے یہ کہا کرتی تھی کہ ماں دنیا سے چلی گئی اور باپ اپنے کام پر چلا جاتا تھا، اور اس بہانے مجھے کھلی چھٹی ملی ہوئی تھی کہ میں جو چاہے کر سکتی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اپنی بے گناہی کیسے ثابت کروں، کیونکہ ساری چیزیں میرے خلاف جا رہی تھی۔ ماں تو تھی نہیں کہ جس کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کر لیتی۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی میری بات پر بھروسہ کرے نہ کرے، میری اماں میری بات پر ضرور بھروسہ کرتی، لیکن افسوس کی بات تو یہ تھی کہ وہ بھی اس دنیا میں میرا بھروسہ کرنے کے لیے موجود نہیں تھی۔ اور میرے ابا میری بات کا یقین کر بھی لیتے، لیکن دنیا والے انہیں اس چیز پر یقین کرنے ہی کہاں دیتے تھے۔ اگر میں اپنے ابا کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا کرتی تو وہ باہر سے ہو کر آتے
تو پہلے سے زیادہ غصہ ان کے چہرے پر موجود ہوتا۔ اس سارے واقعے کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے جب میرے ابا نے ایک دن گھر آ کر میرے سر پر ایک نیا دھماکہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے اور کچھ ہی دنوں میں میرا نکاح کر کے مجھے اس سے رخصت کر دیں گے۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک یہ نکاح نہیں ہو جاتا میں ان کے سامنے نہ آؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غصے میں کچھ کر جائے۔ مجھے اپنے ابا کے اس طرح رشتہ طے کر دینے پر افسوس نہیں تھا، بلکہ مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ میرے بابا مجھے غلط سمجھ رہے تھے، جبکہ سارے معاملے میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں بے گناہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میرے ابا مجھے گناہ گار سمجھ رہے تھے۔ میری اماں ابا کے علاوہ میرا اس دنیا میں تھا ہی کون؟ اماں تو پہلے ہی مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی، اور ابا ان کا یہ رویہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ان کا اس طرح سے میرے ساتھ سلوک کرنا مجھے سب سے زیادہ تکلیف دے رہا تھا، لیکن ان کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ میں اپنے ابا کے غصے سے اچھی طرح سے واقف تھی اور جانتی تھی کہ وہ غصے میں کچھ بھی کر جاتے ہیں، اور اب تو وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ وہ اسے نظر انداز کر جاتے۔ میرے ابا مجھے دیکھتے ہی غصے میں آ جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ان کے سامنے جانا چھوڑ دیا۔ اس بات کو ابھی ایک دن گزرا تھا کہ میرے ابا نے جب یہ بتانا شروع کیا کہ انہوں نے میرا رشتہ کسی کے ساتھ طے کر دیا ہے، اور اگلے ہی رات کو کچھ مہمان ہمارے گھر موجود تھے، اور ابا نے مجھے پہلے بتا دیا تھا کہ انہوں نے نکاح کا ارادہ کر لیا ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ فیصلہ میرے ابا نے سوچ سمجھ کر نہیں بلکہ غصے میں آ کر کیا ہے، لیکن کیونکہ میں اپنے ابا کو پہلے بھی بہت تکلیف دے چکی تھی، اس لیے انکار کر کے میں اپنی مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے خاموشی سے یہ نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جبکہ مجھے میری ایک سہیلی نے آ کر بتایا، اس کا کہنا تھا کہ میرے ابا نے جس کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے اور جس کے ساتھ ابھی کچھ دیر بعد میرا نکاح ہونے والا ہے، اگر میں اس سے نکاح نہ کروں تو میرے لیے یہی بہتر ہوگا۔ جب میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس کا کہنا تھا کہ وہ شخص معذور ہے، اس کی ایک ٹانگ صحیح نہیں ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی چاہیے اور انکار کر دینا چاہیے، لیکن کیونکہ یہ فیصلہ میرے ابا کا تھا، اسی لیے انکار کر کے میں انہیں مزید لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی سہیلی کی ساری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نکاح کے لیے ہاں کر دی، اور تھوڑی دیر بعد نکاح ہو گیا اور سب کو مبارکباد دی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ مبارکباد کس چیز کی دی جا رہی ہے۔ میری ماں نے میری شادی کو لے کر کتنے سپنے دیکھے ہوئے تھے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے یہی کہتی تھی کہ وہ ایک بہت اچھے لڑکے سے، پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے انسان سے میری شادی کریں گی۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ خوبصورت انسان سے میری شادی کروائیں گی، کیونکہ ان کی بیٹی بھی کسی سے کم نہیں۔ اماں جب بھی میری شادی کا ذکر کرتی تو وہ یہی کہتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کریں گی، اور آج اس طرح سے میرا نکاح ہوا تھا جس میں صرف چند ہی لوگ شامل تھے۔ آج مجھے شدت سے اپنی اماں کی یاد آ رہی تھی۔ اگر وہ موجود ہوتی تو کبھی بھی میرے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیتی، لیکن پھر میں یہ بھی سوچتی تھی کہ اگر وہ موجود ہوتی تو انہیں بھی اتنی ہی تکلیف پہنچتی جتنے کہ ابا کو اس وقت پہنچ رہی تھی۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا بے شک اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن جو بھی ہو رہا تھا وہ غلط ہو رہا تھا، اور میرے ابا سب کے سامنے شرمندہ ہوئے تھے۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید میرے ابا صرف نکاح پر ہی بات ختم کر دیں گے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ مجھے آج ہی رخصت کر دیں گے، اور پھر جہاں میں نے اپنے ابا کے کہنے پر شادی پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اسی طرح رخصتی پر بھی میں خاموش ہو گئی۔ میں یہ سوچا کرتی تھی کہ جس وقت میں اپنے گھر سے رخصت ہو کر جاؤں گی تو میرے ابا مجھے گلے لگا کر بہت ساری دعائیں دیں گے۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت دکھی ہوں گے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔ میرے ابا نے مجھے دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیا۔ رخصت ہوتے وقت نہ انہوں نے مجھے کوئی دعا دی تھی اور نہ ہی مجھے اپنے گلے سے لگایا تھا۔ وہ بس مجھے باہر تک چھوڑ کر خاموشی سے اندر چلے گئے۔ نہ تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور نہ ہی میری طرف مڑ کر دیکھا تھا۔ اتنی تکلیف مجھے اس بے جوڑ رشتے کی نہ ہو رہی تھی
جتنی کہ مجھے اپنے ابا کی اس طرح لا تعلقی سے ہو رہی تھی۔ ابا کے وہاں سے جاتے ہی میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم گاڑی کن کن راستوں سے ہو کر کہاں آ کر رکی ہے۔ ہوش تو مجھے اس وقت آیا جب ایک عورت نے آ کر مجھے گاڑی سے باہر نکالا اور لے جا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ وہاں موجود ساری عورتوں نے مجھے دیکھ کر تعریف کی تھی اور ساتھ ساتھ حیرت سے بھی یہ دیکھا تھا کہ میرے ابا نے کس طرح ایک معذور انسان کے ساتھ اپنی خوبصورت اور پڑھی لکھی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ لیکن اندر کی بات کیا تھی یہاں پر کوئی نہیں جانتا تھا۔ مجھے اس کمرے میں آ کر بیٹھے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب ایک شخص مجھے وہاں آتا دکھائی دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص سہارے کے ذریعے چلتا ہوا آ رہا تھا کہ اس کی ایک ٹانگ ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بات بھی معلوم ہوئی تھی کہ میرے شوہر کی یہ دوسری شادی تھی۔ اس کی پہلی شادی کسی اور سے ہوئی تھی۔ اس کی شادی کو ابھی کچھ مہینے گزرے تھے جب اس کے اور اس کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کی بیوی تو اس حادثے میں موقع پر ہی اپنی جان سے چلی گئی تھی، جبکہ اس حادثے کے بعد وہ خود معذور ہو گیا تھا اور سہارے سے چلتا تھا۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ قسمت کے لکھے کو بدلا نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے اسے قبول کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں اس بات سے انکار کرتی بھی تو لیکن پھر بھی یہ بات حقیقت ہے کہ اس انسان کے ساتھ میرا رشتہ جڑ چکا تھا۔ اسے میری قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ مجھے اس حقیقت کو ہر حال میں قبول کرنا ہی تھا۔ اور پھر کچھ حقیقتیں ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہم انہیں خوشی خوشی قبول کریں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر رو دھو کر قبول کریں تو بھی ٹھیک، لیکن ان حقیقتوں کو ہمیں ہر حال میں قبول کرنا ہی پڑتا ہے، چاہے ہم اس پر صبر کر کے اسے قبول کر لیں یا پھر شور مچا کر اسے قبول کریں۔ شادی کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس کے بعد میری ابا سے کوئی بات نہ ہوئی اور نہ ہی وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ میں اپنے شوہر سے جب بھی ابا سے ملنے کا کہتی تو وہ یہی کہہ دیتا کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، جب وقت ہوگا تو مجھے میرے ابا سے ملوا دے گا۔ میرے سسرال میں اور کوئی بھی نہیں تھا میرے شوہر کے علاوہ۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ان کے والدین اس دنیا میں نہیں ہے، بہن ان کی کوئی ہے نہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا ایک بھائی ہے جو کہ دوسرے شہر میں اپنے کام کی وجہ سے رہتا ہے، کبھی کبھار جب اسے وقت ملے تو یہاں آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس گھر میں میرے اور میرے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ شروع میں تو میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ کچھ بہتر تھا، لیکن آہستہ آہستہ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا۔ وہ بات بات پر غصہ کرتا اور مجھ پر شک کرتا، مجھے ایسے دیکھتا کہ جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ میرے دل میں بھی یہی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی بات جو محلے والوں کو معلوم ہے وہ میرے شوہر تک پہنچ جائے، اور پھر اس کے بعد وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، کیونکہ کوئی بات جانے بغیر بھی وہ مجھ پر اس طرح شک کرتا تھا۔ تو اگر اسے کوئی بات معلوم ہو جاتی تو اس کا کیا رد عمل ہوتا، یہ سوچ کر ہی میں پریشان ہو جاتی تھی۔ جبکہ آس پڑوس کی کچھ خواتین کبھی کبھار گھر آ کر چکر لگاتی تو وہ بھی حیرت سے مجھے دیکھتی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے ابا نے کیا سوچ کر یہاں میری شادی کی ہے، جبکہ میں خوبصورت ہوں، پڑھی لکھی ہوں، مجھ سے تو کوئی بھی ٹھیک انسان شادی کر سکتا تھا۔ پھر میرے ابا نے میری شادی ایک معذور انسان سے کیوں کروا دی، جبکہ میں کسی نہ کسی بہانے سے ان خواتین کو ٹال دیا کرتی تھی کہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ میرا شوہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتا اور اب تو مجھے ان ساری چیزوں کی عادت ہونے لگی تھی۔ میں نے کبھی بھی اسے کسی چیز کا شکوہ نہیں کیا تھا کہ میں سمجھتی تھی کہ کسی سے شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے اپنے آپ کو، اپنے دل کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ مجھے اس طرح اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ امبا نے بھی پلٹ کر دیکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میرے ابا مجھ سے ناراض ہیں۔ میں انہیں منانا چاہتی تھی، لیکن ابھی حالات ایسے نہیں تھے کہ میں ان سے جا کر کوئی بات کرتی، اور پھر میرا شوہر بھی شک کرتا تھا، اسی لیے میرا گھر سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے شک میں مزید اضافہ ہو۔
اسے کوئی وجہ ملے اور پھر اس کے بعد میری زندگی میں جو تھوڑا بہت سکون تھا وہ بھی برباد ہو جائے۔ ایک دن اسی طرح گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے جا کر دیکھا تو وہاں کوئی لڑکا موجود تھا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ اس کے بڑے بھائی کا گھر ہے، وہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ میں سمجھ گئی تھی یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا دیور ہے، جس کے بارے میں میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ جو اپنے کام کی وجہ سے دوسرے شہر میں رہتا ہے۔ میں نے اسے گھر کے اندر بلا لیا، لیکن اس انسان کو دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ جب میں اس کی آنکھوں میں دیکھتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں جیسے اس انسان کو پہلے سے جانتی ہوں یا میں نے اس کو کہیں دیکھا ہوا ہے۔ لیکن جہاں تک مجھے یاد تھا کہ میں اس سے پہلے اس سے کبھی نہ ملی تھی، اور پھر میں نے یہی سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کی آنکھیں کسی اور کی آنکھوں سے ملتی جلتی ہوں، اسی لیے مجھے ایسا لگ رہا ہوگا، اور میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اپنے شوہر کو اس بارے میں بتا دیا کہ اس کا بھائی اس سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ میرا دیور کچھ دنوں تک یہیں پر رہے گا اور اس کے خاطر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ اپنے شوہر کی بات مانتے میں نے ویسا ہی کیا جیسے اس نے مجھے کرنے کے لیے کہا۔ میرے دیور کو ابھی ایک دن یہاں پر آئے ہوئے ہوا تھا۔ وہ شام کو گھر واپس آتا، دن کو اپنے کاموں سے باہر چلے جاتا، اور پھر اگلے دن وہ جیسے ہی شام کو گھر واپس آیا تو اس نے کچھ پیسے مجھے پکڑائے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ پیسے ہمارے استعمال کے لیے ہیں۔ میں نے وہ پیسے لیے تو پیسوں میں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ اس کے بعد فوراً ہی میں نیند میں چلی جاتی، اور جب صبح اٹھتی تو میرا شوہر مجھے تانے دیتا۔ وہ یہی کہتا کہ میں اچھی عورت نہیں ہوں، میں ایک اچھی بیوی نہیں ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرا دیور روز گھر سے باہر جاتا، جیسے شام کو گھر واپس آتا تو مجھے پیسے پکڑا دیتا۔ ان پیسوں میں سے عجیب سی بدبو آتی۔ میں وہ پیسے اپنے دیور سے نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن میرے شوہر کا کہنا تھا کہ جو پیسے وہ دے وہ میں خاموشی سے رکھ لیا کروں۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اس کے بھائی کا اپنا اچھا کاروبار چلتا ہے، اسی لیے وہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے کچھ تھوڑے بہت پیسے دے دیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ میرا شوہر اپنے بھائی کی اتنی زیادہ طرفداری کس لیے کرتا تھا، کیونکہ وہ کچھ پیسے میرے شوہر کو دے جایا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی اتنی خاطرداری، اس کی خدمت کرتا تھا۔ میرے دیور کو یہاں آئے ہوئے کچھ دن گزر گئے تھے، اور میں نے یہ بات دیکھی تھی کہ جب سے میرا دیور ہمارے گھر آیا تھا تب سے میرا شوہر اور بھی زیادہ شک کرنے لگا تھا، اور اب وہ پہلے سے زیادہ نہ صرف مجھ پر شک کرتا بلکہ مجھے تانے دیا کرتا تھا۔ وہ بات بات پر مجھے یہی کہا کرتا تھا کہ میں اچھی بیوی نہیں ہوں۔ جب بھی یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ وہ یہ بات مجھے کیوں کہتا تھا؟ کیونکہ میں نے تو کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی، اور نہ ہی جب سے میری شادی ہو کر میں اس گھر میں آئی تھی، یہاں سے کہیں باہر گئی تھی۔ اب تو مجھے اس بات پر بھی شک ہونے لگا تھا کہ میرا دیور جو پیسے مجھے لا کر دیتا ہے ان میں سے بدبو کس چیز کی آتی تھی، اور اس کے بعد فوراً سے مجھے نیند آ جانا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ مجھے تو کبھی بھی اتنی جلدی نیند نہیں آتی تھی۔ میں تو اپنے بستر پر لیٹ کر کافی دیر تک اپنے ابا کے بارے میں، اماں کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ لیکن جب سے اس نے مجھے پیسے دینے شروع کیے تھے اس کے بعد سے تو مجھے فوراً ہی نیند آ جاتی تھی، اور صبح اٹھنے پر وہی میرے شوہر کے تانے سننے کو ملا کرتے تھے۔ اب جب میں نے ان ساری چیزوں کے اوپر سوچنا شروع کیا تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا تھا کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور تھی، اسی لیے اب مجھے اس وجہ کو جاننا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور پھر اگلے دن میں نے اپنے دیور کے آنے سے پہلے ہی اپنے چہرے پر ماسک لگا لیا، اور پھر جیسے ہی میرا دیور گھر آیا اور اس نے مجھے پیسے دیے تو میں نے اس سے وہ پیسے لے لیے اور ساتھ ساتھ سونے کا ناٹک کیا، جبکہ میں حقیقت میں جاگ رہی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میرے سونے کے بعد کیا ہوتا ہے، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جب میں نے دیکھا کہ میرا دیور میرے ہی کمرے میں موجود تھا
کیونکہ میرا شوہر ان دنوں اپنے کام کی وجہ سے آج کل دیر سے گھر آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے آنے سے پہلے میں سو جاتی تھی اور پھر صبح کو وہ مجھے تانے دیتا۔ میں اپنی پوری کوشش کیا کرتی تھی کہ میں جاگتی رہوں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے نیند آ جاتی۔ اور آج جب میں نے جاگنے کی کوشش کی تھی تو میرے سامنے عجیب و غریب منظر تھا۔ میرا دیور میرے کمرے میں موجود تھا اور میرے بستر کے چاروں طرف چکر کاٹتا ہوا کچھ کر رہا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر فوراً گھبرا کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس طرح سے جاگتا دیکھ کر میرا دیور پہلے تو تھوڑا سا رک گیا، لیکن اس کے بعد اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پراسرار قسم کی مسکراہٹ تھی۔ میں نے اس سے یہی پوچھا کہ وہ اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ ان پیسوں میں سے کس چیز کی بدبو آتی ہے اور کیوں آتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ میرے ہر سوال کا جواب دے گا، لیکن اس سے پہلے مجھے اس کے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر اس کا سوال مجھ سے کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ کیا میں نے اسے ابھی تک نہیں پہچانا کہ وہ کون ہے۔ مجھے تھوڑا تھوڑا جو محسوس ہو رہا تھا، مجھے جو پہلی نظر میں اسے دیکھ کر ایسا لگا تھا کہ میں نے اس آدمی کو پہلے کہیں دیکھا ہوا ہے، اور پھر میں نے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب وہی انسان اپنے منہ سے خود ہی کہہ رہا تھا کہ میں نے اسے پہچانا یا نہیں، تو اس کا واقعی یہ مطلب تھا کہ وہ انسان مجھ سے پہلے مل چکا ہے، لیکن آج اس سے پہلے میں نے تو یہ شکل کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جب میں نے اس سے یہ کہا کہ میں اسے نہیں جانتی اور نہ ہی میں نے اسے کبھی دیکھا ہے، تو اچانک سے اس نے ایک کپڑے سے اپنا منہ ڈانپ لیا اور صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، اور پھر وہ آنکھیں کیسے بول سکتی تھی۔ میں نے فوراً ہی اسے پہچان لیا تھا کہ وہ کون ہے، اور وہ کوئی نہیں بلکہ وہ لڑکا تھا جس سے یونیورسٹی میں ایک دفعہ نہیں بہت بار سامنا ہوا تھا۔ اس وقت بھی اس نے اسی طرح اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہوتا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، اور مجھے ساری بات اچھی طرح سے یاد آ گئی تھی جب اس انسان نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، لیکن میں نے اس انسان کو صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں کبھی بھی اپنے ابا اور اماں کی تربیت پر حرف نہیں آنے دے سکتی تھی۔ میں کبھی نہیں چاہتی تھی اس طرح کی کوئی بات سامنے آئے اور میری ماں باپ کو کسی کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی لیے میں نے اس انسان کو یہی کہا تھا کہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور اس کے بعد وہ میرے راستے میں کبھی نہیں آئے گا۔ لیکن اس انسان نے بھی جیسے پکا ارادہ کر رکھا تھا کہ وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور پھر ہر آئے دن وہ میرے سامنے آ جاتا۔ پھر ایک دن میں کنٹرول نہ کر پائی اور میں نے سب کے سامنے اس کی بات کا جواب ایک تھپڑ مار کر دیا تھا، اور اسے یہ کہا تھا کہ آج کے بعد وہ مجھے دوبارہ کبھی نہ نظر آئے اور نہ ہی اس قسم کی کوئی گھٹیا بات میرے سامنے کرے کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور جانے کیا کیا۔ آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہو رہی تھی۔ جب اس کا کہنا تھا کہ میں نے اسے پہچان لیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا جواب اسے مل گیا ہے، اور اب اس نے مجھے ساری بات تفصیل سے بتانی شروع کی۔ اس کا کہنا تھا کہ جو تھپڑ میں نے اسے مارا تھا وہ ابھی تک نہیں بھولا اور اپنی زندگی میں شاید کبھی بھول نہیں پائے گا۔ اس تھپڑ کے علاوہ بھی اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، شدید محبت کرتا تھا۔ میں نے ان کے جنون کو، اس کی محبت کو اس کے منہ پر دے مارا۔ اس سب لوگوں کے سامنے میں نے اس کی بے عزتی کی تھی، میں نے اس کے محبت کی توہین کی تھی، جبکہ یہ بات مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جو کچھ 2 سال پہلے اس انسان نے کیا تھا وہ محبت نہیں تھی۔ سب کے سامنے کسی بھی لڑکی کا ہاتھ پکڑنا اور اسے اسی قسم کی بیہودہ باتیں کرنا کہیں سے بھی محبت نہیں کہلاتا، اور یہ میرے سامنے کھڑا عجیب انسان تھا جو اتنی بے تکی باتوں کو محبت کا نام دے رہا تھا۔ میرے دیور کا کہنا تھا کہ اس دن جب میں نے اس کی محبت کو ٹھکرایا تھا، اسے سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا، اس دن اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ اپنی محبت کے اس طرح سے ٹھکرائے جانے کا انتقام ضرور ملے گا۔ اسی دن اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ پڑھائی میں اسے ہمیشہ سے ہی کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے ہمیشہ ہی اپنی زندگی میں ایسے راستوں کی تلاش رہتی تھی کہ جن کے ذریعے سے وہ بنا محنت کے اور بہت جلدی بہت کچھ حاصل کر لے
اور ایسی سوچ رکھنے والوں کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جادو کرتے ہیں یا پھر اس قسم کے راستے اختیار کرتے ہیں۔ میں نے اس انسان کی صرف آنکھیں دیکھی تھی، اس لیے میں اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی، اور اس نے مجھے بتانا شروع کیا تھا کہ مجھ سے ملاقات ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے بہت ماننے والے عامل سے عامل سیکھ رہا تھا۔ اس عامل کا کہنا تھا کہ اگر اس نے یہ عمل سیکھ لیا تو وہ جیسے چاہے ویسا ہی ہوگا۔ وہ کسی بھی جن اور انسان کو اپنے اشاروں پر چلا سکتا ہے، اور وہ انسان ایسا ہی تو تھا، دوسروں کو اپنے اشاروں پر نچانے والا۔ اسے یہی سب کچھ چاہیے تھا، اور اسی لیے وہ کالا علم سیکھ رہا تھا۔ جس وقت اس سے ملاقات ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ سارا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد میری یونیورسٹی ختم ہو گئی اور میں نے باہر آنا جانا چھوڑ دیا، اور جب اس نے یہ علم مکمل کر لیا، اس کے بعد اس کا ارادہ مجھ سے بدلہ لینے کا تھا، اسی لیے اس نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ اسکول جایا کرتی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی ہے جو میرا پیچھا کر رہا ہے، اور جس بات کو میں اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیتی تھی وہ میرا وہم نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ واقعے میں کوئی میرا پیچھا کرتا تھا، لیکن وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن میرا پیچھا کیا کرتا تھا، وہی جن جو اس نے جادو کے ذریعے میرے پیچھے لگایا تھا، مجھے پریشان کرنے کے لیے، مجھ سے بدلہ لینے کے لیے۔ اس کا کہنا تھا کہ اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے ہی میں نے اسے ٹھکرایا تھا، اسی لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ مجھے اور میرے والدین کو سب کے سامنے رسوا کر کے ہی دم لے گا۔ اسی لیے اس نے اپنے عمل کے ذریعے سے ایک جن میرے پیچھے لگا دیا تھا، جو ہر وقت میرا پیچھا کرتا رہتا اور گھر میں بھی میرے ساتھ موجود ہوتا تھا، لیکن اس رات کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اور پھر اس کے آگے بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر تو آسمان مجھ پر آن گرا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جس وجہ سے میں اپنے محلے میں بدنام ہو کر رہ گئی تھی اور میرے ابا رسوا ہو گئے تھے، جس وجہ سے میرے ابا نے میری شادی اس کی معذور بائی سے کروا دی تھی، اس کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ تھا۔ میرے پیٹ میں جو ناجائز اولاد تھی، جیسے سب لوگ میرا گناہ سمجھ رہے تھے۔ اس کا کہنا تھا مگر وہ جانتا ہے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، یہ میرا گناہ نہیں ہے بلکہ یہ اس کا بدلہ ہے۔ یہ سب کچھ اس کے جادو کا ہی اثر تھا، اور اس کے میرے پیچھے لگائے ہوئے جن کی وجہ سے یہ سب کچھ میری زندگی میں ہوا تھا، اور آگے بھی ایسا ہوتا رہے گا۔ ساتھ ساتھ اس کا کہنا تھا کہ میں جو یہ سمجھ رہی ہوں کہ وہ اس بات سے انجان تھا کہ میری شادی اس کے بھائی سے ہوئی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اس نے جان بوجھ کر میری شادی اپنے بھائی سے کروائی تھی تاکہ میں اس گھر آؤں اور پھر وہ مجھے مزید پریشان کر سکے۔ اس کے حق میں رائے اچھی نہیں تھی، اس بات کا اندازہ تو مجھے اس کی باتوں سے ہی ہو گیا تھا۔ وہ انسان جو چھوٹی سی بات پر اتنا بڑا بدلہ کسی سے لے سکتا ہو، وہ آگے کیا کرے گا، اس بات کو سوچنا بھی کسی تکلیف سے کم نہیں تھا۔ اس کی حرکتوں سے، اس کی باتوں سے مجھے اس چیز کا اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی عام انسانوں کی طرح نہیں تھا، وہ انسان پاگل تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ میرے شوہر کو میرے خلاف کرے گا، اسے اس بات پر مجبور کرے گا کہ وہ مجھے چھوڑ دے، اور پھر جب وہ مجھے چھوڑ دے گا تو پھر میرے پاس اس کے ساتھ شادی کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہے گا، اور پھر اس طرح میں اسے مل جاؤں گی۔ جبکہ میں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا تب بھی میں اس سے کبھی نہیں ملوں گی، اس سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ جب اس کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا، کیونکہ میرے ابا مجھے اپنے گھر پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور شوہر کا گھر میرا رہے گا نہیں، تو اس کے بعد میرے پاس جانے کے لیے کون سا ٹھکانہ ہوگا؟ میرا شوہر تو پہلے مجھ پر شک کرتا تھا، اور اوپر سے یہ اب اگر یہ میرے اسے خلاف کر دیتا تو پھر میری زندگی میں باقی کیا رہ جاتا؟ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھے گھر سے نکال دیتا، میں ابا کے گھر جا نہیں سکتی تھی۔ مجھے کیسے بھی کر کے اپنے شوہر کو یہ سب بتانا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ مجھے کیسے بھی کر کے اس کے بھائی کی اصلیت اس کے سامنے لانی تھی۔ یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے میں اپنی زندگی کو اور عزت کو محفوظ رکھ سکتی تھی۔ کچھ بھی ہو جاتا، لیکن میں نے اس گھٹیا انسان سے شادی نہیں کرنی تھی۔
جب میں نے اسے اپنے کمرے سے نکل جانے کا کہا تو وہ میرے کمرے سے نکلنے کی بجائے وہیں پر بیٹھ گیا اور میرے شوہر کا انتظار کرنے لگا۔ میرے شوہر کے آتے ہی اس نے مجھ پر الزام لگا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اسے اپنے کمرے میں بلاتی ہوں۔ میرے دیور نے اپنے بھائی کو میرے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ میرا شوہر جو پہلے ہی مجھ پر شک کرتا تھا، دیور کا کہنا تھا کہ میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں۔ میرے ابا نے زبردستی میری شادی اس کے ساتھ کروائی ہے۔ میرے دیور کا کہنا تھا کہ کوئی بھی خوبصورت لڑکی اس کے بھائی کے ساتھ کیسے خوش رہ سکتی ہے، اور میرا شوہر بھی تو اسی بات کو لے کر مجھ پر شک کرتا تھا۔ اس کو یہی لگتا تھا کہ میں خوبصورت ہوں جبکہ وہ خوبصورت نہیں ہے۔ ایسے میں موقع ملتے ہی میں اسے دھوکہ ضرور دوں گی، اور اب کچھ میرے دیور نے اس چیز کو ہوا دے دی تھی اور اپنی بات کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ جب میرے شوہر کا رخ میری طرف تھا، میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے میری بات سننا ضروری نہیں سمجھا کہ میں نے اسے یہی کہا کہ اس کا اپنا بھائی اچھا نہیں ہے۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ کیا کچھ کر چکا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ ساری بات بتائی تو میرے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ مان ہی نہیں سکتا کہ اس کا بھائی یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے شوہر سے کہا تھا کہ اس کے دیے ہوئے پیسوں سے میں جو بدبو آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے کیونکہ وہ پیسے حلال کے نہیں ہیں، وہ کالا جادو کر کے پیسے کماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پیسے بدبودار ہوتے ہیں۔ یہ تو جانے کون سا اچھا وقت تھا کہ میرے شوہر نے بیٹھ کر تحمل سے میری پوری بات سننی تھی، لیکن اس کے بعد میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب میں نے ان سے یہی کہا کہ وہ مجھے اپنی سچائی ثابت کرنے کا ایک موقع دے دے، اس کے بعد ساری سچائی ان کے سامنے آ جائے گی، مجھے نہ کوئی راستہ تلاش کرنا ہی تھا کہ جس ذریعے اپنے دیور کی اصلیت اپنے شوہر کے سامنے لے آتی۔ میرے شوہر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اس کا کہنا تھا کہ اگر اس کا بھائی واقعی میں قصوروار نکلا تو وہ خود اپنے بھائی کو سزا دے گا، اپنے بھائی سے ہر رشتہ ناتا ختم کر دے گا، لیکن اگر اس کا بھائی بے گناہ ثابت ہوا تو پھر مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے نکال دے گا۔ اور کچھ بھی ہو جاتا، اب میرے پاس اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کا یہ میرے پاس آخری موقع تھا۔ اسے اور کچھ نہ صحیح، کم از کم اتنا تو ہو جاتا کہ میں اپنے شوہر کی نظروں میں اپنی وہ عزت و مقام پا لیتی کہ جو آج تک مجھے نہیں ملا تھا۔ اس واقعے کو بھی 1-2 دن گزرا جب میں نے اپنے پلان کے مطابق اپنے دیور سے بات کرنے کا سوچا۔ میں نے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس سے بات کرنے کا ارادہ کیا اور اسے یہی کہا کہ میں اس کی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے صحیح کہا تھا کہ میں خود بھی اس کے بھائی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی کیونکہ اس کا بھائی معذور ہے اور میں کسی ایسے انسان کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے یہی بتانے کی کوشش کی تھی کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، میں نے اسے ٹھکرا کر اچھا نہیں کیا۔ میں نے یہی کہا تھا کہ میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ میں اپنے شوہر سے آزادی حاصل کرنا چاہتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میری ساری باتیں سن کر وہ حیران رہ گیا اور پھر اس نے وہی کیا جیسا میں چاہتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ تو کب سے اس بات پر مجھے راضی کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، لیکن میں نے فضول کی ضد لگائی ہوئی تھی۔ ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر میں یہ بات پہلے مان لیتی تو اتنا نقصان نہ اٹھاتی جتنا نقصان اب تک اٹھا چکی ہوں۔ ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، لیکن اب وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا، اور اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اس کی بھرپائی بھی خود ہی کرے گا۔ میں اس سے ساری سچائی نکلوانا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اس سے یہ کہا کہ اس نے ماضی میں میرے ساتھ جو بھی کیا ہے اس نے ٹھیک نہیں کیا، اس کی وجہ سے میں رسوا ہو کر رہ گئی تھی۔ اگر وہ واقعی میں مجھ سے محبت کرتا تھا تو اسے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی غلطی کے لیے معافی مانگنے کو تیار ہے، لیکن اگر میں نے فیصلہ کر لیا ہے تو میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹوں اور اس کا ساتھ دوں تو وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مانتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن وہ صرف اور صرف اس نے اس لیے کیا کہ میں نے اس کی محبت کو ٹھکرایا تھا۔
میں نے اس کو انکار کیا تھا اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا، اور اب جب کہ میں اس کی محبت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں تو وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اور یہ بات میں اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی اور کہلوانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ کام کے بہانے سے گھر سے تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا جائے اور پھر چھپ کر میری اور اپنے بھائی کی ساری گفتگو سن لے۔ اسے اس بات سے اندازہ ہو جائے گا کہ غلطی کس کی ہے اور کس کی نہیں۔ میرے شوہر نے ویسا ہی کیا تھا۔ میرے دیور کی باتوں سے یہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ جو کچھ میں نے اپنے شوہر کو بتایا تھا وہ سب کچھ سچ تھا۔ اب ساری سچائی میرے شوہر کے سامنے آ گئی تھی اور اس نے کمرے میں آ کر اپنے بھائی کو رنگے ہاتھوں اپنا جرم قبول کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا اور دیکھ لیا تھا، جبکہ میرا دیور یہ سب کچھ دیکھ کر حیران تھا۔ جب میں نے یہی کہا کہ یہ سب کچھ میں نے سوچ سمجھ کر کیا تھا، صرف اور صرف اس کی اصلیت اس کے بھائی کے سامنے لانے کے لیے، وہ بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن میرا شوہر اس کی ساری باتیں سن چکا تھا، اس لیے وہ اپنے بھائی کی کسی بھی بات میں آنے والا نہیں تھا۔ جبکہ میرے دیور نے جب یہ دیکھا کہ کوئی بات اس سے نہیں بن پا رہی تو اس کا یہی کہنا تھا کہ وہ اپنی جادو سے ہم سب کی زندگی برباد کر دے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے راستے میں کوئی نہ آئے، وہ مجھ سے شادی کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اس کے لیے اگر اسے اپنے بھائی کی جان بھی لینی پڑی تو وہ اس بات سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور اس سے پہلے کہ دونوں بھائیوں میں آپس میں کوئی جھگڑا ہوتا، پولیس وہاں پر موجود تھی، اور پولیس کے آتے ہی میرے شوہر نے میرے دیور کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ ساتھ ساتھ پولیس کو ان لوگوں کو بھی گرفتار کرنا چاہیے جو کہ اس قسم کے کام کرتے ہیں، نوجوان لوگوں کو جادو اور ایسے ایسے کاموں میں الجھا دیتے ہیں کہ لالچ دے کر ان کی محبت انہیں مل جائے گی یا جیسا کہ وہ چاہیں گے ویسا ہو جائے گا۔ میرے دیور کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو میں نے اسے یہی پوچھا کہ پولیس کو کب بلایا اور کیسے، تو میرے شوہر کا کہنا تھا کہ میری اور اپنے بھائی کی باتیں سنے بغیر ہی اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا بھائی اچھا انسان نہیں ہے۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اسے پہلے ہی شک تو تھا کہ اس کا بھائی کسی ایسے کام میں ملوث ہے، لیکن پہلے اس نے کبھی اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا، وہ بھی پیسوں کے لالچ میں آ کر چپ ہو جاتا تھا۔ لیکن جس وقت میں نے اپنے شوہر کو ساری بات کھل کر بتائی، اس وقت اسے احساس ہوا تھا کہ اب تک اس کا بھائی کتنا غلط ہے، اور نہ صرف غلط بلکہ اس نے کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلا، کسی کے زندگی کے ساتھ مذاق کیا اور کسی کی عزت کو اچھالا۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا بھائی اچھا نہیں ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ میری اس کی باتیں سننا تو صرف ایک بہانہ تھا، جبکہ وہ پہلے ہی پولیس کو بلا چکا تھا، یہ سوچ چکا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ میرے شوہر نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ہر بار ہر چیز کے لیے مجھے قصوروار سمجھتا رہا، یہ سوچتا رہا کہ اتنی خوبصورت لڑکی نے آخر اس سے شادی کیوں کی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی عیب ہوگا، لیکن آج اسے وجہ معلوم ہو گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بھائی پر، اپنے دونوں کے کیے پر شرمندہ ہے، وہ چاہ کر بھی شاید اپنی غلطی کی کبھی بھی بھرپائی نہیں کر پائے گا۔ میرے شوہر نے اپنی غلطی تسلیم کر لی تھی، اس نے مجھ سے اپنی غلطی کی معافی بھی مانگ لی تھی۔ ایسے میں اگر میں اسے معاف نہ کرتی تو یہ میری کم ظرفی ہوتی۔ وہ جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا، میں نے اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا وعدہ کیا تھا، اور وہ جیسا بھی تھا اس نے آخر وقت میں میرا ساتھ دیا، اور میرے ساتھ کھڑا ہو کر اس نے اپنے بھائی کو سزا دلوائی۔ اسی لیے میں نے اپنے شوہر کو اس کی غلطی کے لیے معاف کر دیا تھا، لیکن میرے دیور کا کیا ہوا جادو ابھی بھی قائم تھا۔ اب ہمیں کچھ بھی کر کے، کیسے بھی کر کے اس جادو کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا، مگر جادو کو ختم کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے جانے والے ایک پیر صاحب سے رابطہ کیا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ان کے پاس گئی اور جا کر ساری بات حقیقت بتا دی۔ ان پیر صاحب نے ہم دونوں کو کچھ پڑھنے کے لیے دیا تھا، اور کچھ پہننے کے لیے تعویذ وغیرہ دیے تھے، اور کچھ دم کرنے کے لیے پانی وغیرہ بھی دیا تھا، جو ہم لوگ گھر لے آئے۔ اور پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، اور وہ جن کا سایہ جو میرے ساتھ موجود تھا
وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور جو کچھ زمانے کے سامنے میری رسوائی کا سبب بنا تھا، اس سے بھی چھٹکارا مل گیا تھا۔ وہ اولاد اس دنیا میں آئی ہی نہیں، کیونکہ وہ ایک جادو تھا، اور اس جادو کا ہی سارا کھیل تھا۔ جب جادو ختم ہو گیا تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ساری چیزیں خود بخود ختم ہونے لگی تھی، اور جن کا سایہ بھی مجھ سے دور ہو گیا۔ اب میں اپنی زندگی سکون سے گزار سکتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا شوہر بھی ٹھیک ہونے لگا تھا۔ وہ اپنے قدموں پر دوبارہ چلنے لگا تھا۔ میری زندگی میں سب کچھ اچھا ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے معافی مانگنے کے بعد کبھی میرے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی۔ وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھتا، میرے اوپر اتنا بھروسہ کرنے لگا کہ وہ مجھے اکیلے بھی گھر سے باہر بھیجنے کے لیے تیار تھا۔ لیکن کیونکہ مجھے ضرورت پیش نہیں آتی تھی، اس لیے میں گھر سے اکیلے باہر کبھی نہ گئی۔ اب مجھے اپنے ابا سے ملنا تھا اور ان کو یہ ساری سچائی بتانی تھی۔ انہیں یہ بتانا تھا کہ ان کی بیٹی کبھی بھی غلط نہیں تھی، بلکہ ان کی بیٹی نے انہی کے لیے سب کچھ کیا تھا۔ انہی کی عزت بچانے کے لیے اس نے سب کچھ کیا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ سب کچھ اس لیے ہوا تھا کہ میں نے کسی کی غلط بات نہیں مانی تھی، مگر میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے ابا کے سامنے جا سکوں۔ لیکن میرے شوہر نے میری ہمت بڑھائی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ میرے ابا ہیں، جب ساری سچائی جان لیں گے تو وہ خود بخود مجھے معاف کر دیں گے۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ میرا شوہر ہو کر میری بات پر یقین کر سکتا ہے۔ سچائی جاننے کے بعد اگر وہ بدل سکتا ہے تو پھر وہ میرے ابا ہے۔ وہ ساری سچائی جاننے کے بعد ضرور مجھے معاف کر دیں گے۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ ہر قدم پر میرے ساتھ ہے۔ میں نے بھی ہمت جمع کی تھی، اور اب مجھے ابا کا سامنا تو کرنا ہی تھا۔ ان سے معافی مانگنی تھی، ان سے ملنا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے ابا کے گھر آ گئی اور آ کر ساری سچائی انہیں بتا دی۔ میرے شوہر نے بھی انہیں سب کچھ بتا دیا تھا کہ کس طرح اس کے بھائی نے ساری چال چلی تھی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو اس کے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ اب وہ دوبارہ کبھی بھی کسی کی زندگی میں نہ دخل اندازی کرے گا، نہ ہی کسی کی زندگی اس طرح سے برباد کرنے کا سوچے گا۔ ساری حقیقت جاننے کے بعد میرے ابا نے یہی کہا تھا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ انہیں اپنی بیٹی پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ انہیں ایک بار اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ ان کے کہنا تھا کہ انہوں نے غصے میں آ کر میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن وہ اس بات پر مطمئن ہے، خوش ہیں کہ انہوں نے فیصلہ غلط نہیں کیا، کیونکہ میرا شوہر میرے ساتھ کھڑا تھا ہر مشکل میں۔ میرے ابا نے مجھے معاف کر دیا تھا، دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، بہت سارے راز دفن ہو جاتے ہیں، بہت ساری کہانیاں کہیں دب جاتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا۔ یہ بات وقت گزرنے کے ساتھ بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ میں اپنی زندگی میں خوش رہنے لگی تھی۔ میری 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ جب میرا بیٹا اس دنیا میں آیا تھا، اس وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کی پرورش ایسی کرنی ہے کہ وہ عورت کی عزت کرنے والا بنے، نہ کہ اس کی عزت کو رسوا کرنے والا۔ میں اپنے بیٹے کو ہمیشہ یہی سکھایا کرتی تھی، کسی چیز کو پسند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن اس کو زبردستی حاصل کر لینا یہ غلط بات ہوتی ہے۔ محبت کریں، محبت کرنا کوئی بری بات نہیں اور نہ ہی کوئی گناہ ہے، لیکن اس محبت کو جائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اپنی محبت کو اپنے دل میں دبا کر پیچھے ہو جانا چاہیے، نہ کہ کسی دوسرے کی زندگی کے ساتھ کھیلنا چاہیے۔ یاد رکھیں، محبت کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتی، اس میں ضد نہیں ہوتی، اس میں نہ تو انا کا ذکر تک نہیں ہوتا، اس میں تو انسان اپنے آپ کو مٹانے پر تیار ہو جاتا ہے۔ وہ بھی دوسرے کے لیے محبت میں اپنی میں نہیں ہوتی، وہ سب وہ ہو جاتا ہے جس سے محبت ہو جائے۔